खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी हजूरी के लिए, क्योंकि उसकी हजूरी में आना ये हर कोई नहीं आ सकता। ये उसकी तरफ से तौफीक होती है। वो जिसको बुलाता है, जो उसी की आवाज़ को सुनता है। कलाम अक़दस में हम देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा नबी की तौरेत शरीफ में खुदा ने जब बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा को बनाया तो उसने सब चीज़ों को बना के फिर उनको बनाया। तो इसका मतलब है कि हम सब चीज़ों से आला है। हमारे लिए सब कुछ बना के, जैसे कि हमारे वालिदैन जब हमारी शादी करते हैं तो वो हमारे लिए सारा कुछ बनाते हैं, घर बना के फिर शादी करते हैं कि आओ इसमें रहो। तो कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो उनके इस एहसान को, इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही खुदा ने जब हमारे बुजुर्ग बाबा आदम को पैदा किया, उसने अम्मा हवा को पैदा किया, आज हम हैं उन्हीं के तवस्सुल से, उन्हीं के ज़रिए से। तो खुदा ने जब उनको पैदा किया, उनसे एक नाफरमानी हुई। नाफरमानी के बाद इंसान खुदा से दूर हो गया, खुदा की इंसान से नाराज़गी हो गई। हम खुदा के कलाम में अनाजील अरबा में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ कि हमारी सुलह करवाए। हमारी वही नाराज़गी थी खुदा से, जिसकी वजह से हम अपने खुदा से दूर थे, और यीशु मसीह ने आके उस नाराज़गी को सुलह में बदला। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम अक़दस को जब भी कभी हम पढ़ते हैं तो हम इसको समझते हैं कि आज का ये विर्द है, मैंने आज ये पढ़ लिया है, ये मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है। कलाम अक़दस को जब भी हम उठाएं, जब भी इसको पढ़ने लगे, याद रखिए कि ये हमसे बात करता है। कलाम अक़दस ने आज हमसे क्या बात की है, हम इस बात पर गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले कलाम अक़दस की अहमियत को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी किताब हो, उसका जब तक हम तारफ़ नहीं पढ़ लेते, हमें वो समझ नहीं आती। बाइबल मुकद्दस का तारफ़ ये है कि ये यूनानी और इब्रानी ज़बान में और अरामी ज़बान में दुनिया में आई। इस कलाम अक़दस को आज उर्दू ज़बान में अगर हमारे पास है तो इसके लिए खून बहा है लोगों का। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के केरला शहर में एक इंग्लैंड से बिजनेसमैन आ गया। वहां पे उसने जब देखा, क्योंकि जो लोग खुदा के कलाम का, खुदा यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत रखते हैं, उसके कलाम का जो बोझ रखते हैं, वो इस बात को दूसरों तक लेके जाना जरूरी समझते हैं कि फना ना हो जाओ। आज भी एक रास्ता मौजूद है जो हमें खुदा की तरफ लेके जाता है, वो है रब्बना अल मसीह। उसके पीछे चलने से हम खुदा तक पहुंचते हैं। वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में आ गया, वहां पे सेटल हो गया, और वहां पे उसको कोई अच्छी जॉब तो ना मिली, लेकिन उसने वहां पे एक मोची का काम शुरू कर दिया। उसके दिल में था बोझ कि यहाँ के जो लोग हैं, ये एक रूबी बचेगी तो खुदा को बड़ी खुशी होगी। उसने वहां की बंगाली जबान सीखी। जबान सीख के उसने बाइबल मुकद्दस को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और जब वहाँ के लोगों को पता चला, क्योंकि हर एरिया में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, कुछ लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। जब वहाँ के उन लोगों ने देखा, जिनका इलाका था या जो समझते थे कि ये हमारी सल्तनत है, उन लोगों ने उस अंग्रेज को पकड़ा। उसके छोटे दो बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 8 साल का। उनको एक गाड़ी में बंद किया, उसके चारों तरफ लकड़ियां डाली, पराली डाली। अब वो छोटे छोटे बच्चे अपने बाप से पूछते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उनका बाप घबराया नहीं, क्योंकि जिस दिल में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत होती है वो कभी घबराते नहीं है। वो कहते हैं मैं जान देने तक वफादार रहूंगा। हालेलुया। उस इंसान ने अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को बताया कि बेटा, हमारी ये जो अभी फ्लाइट है, ये जीसस क्राइस्ट की तरफ जाने वाली है, क्योंकि ये लोग हमें ईंधन देंगे नीचे से। उसने ये नहीं बताया कि हाय हाय होते मरी जाए। उसने अपने बच्चों को बताया कि बेटा, अभी हम हवा में उड़कर अपने खुदावंद के पास जाने वाले हैं। हालांकि उसको पता था कि ये मेरे बच्चे और मैं अभी जलकर मरने वाले हैं, लेकिन ये बात खुदावंद यीशु मसीह के उन रूह और सच्चाई से मोहब्बत करने वाले लोगों की है। वो मुसीबत में होते हुए भी ये नहीं कहते कि हम मुसीबत में हैं।
वो अपने बच्चों को तसल्ली दे रहे हैं, कहते हैं बेटा अभी हम खुदावंद की तरफ मूव करने वाले हैं, अभी हम जाने वाले हैं। और उसकी बीवी और उसकी एक बेटी बची थी, उनको जब जिंदा जला दिया गया तो लोग उनकी मौत को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। ये बेगोली जबान की लैंग्वेज की बाइबल की सिर्फ एक बात मैं बता रहा हूं आपको। अगर हम आज अपने घर में बाइबल मुकद्दस तो रखते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं, तो याद रखिए कि हम उन कुर्बानियों को समझते। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा का कलाम अगर हमारे घर में है तो ये मेरे लिए नजात है। ये न सिर्फ मैंने पढ़ना है, बल्कि मैंने लोगों तक इसको लेकर जाना है। आइए हम कलाम अक़दस में से आज की जो बात खुदा ने आपसे और मुझसे की है वो क्या है, उस पर गौर करते हैं। कलाम अक़दस में इरशाद है, तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर निनवा को गया, और निनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफर 3 दिन की राह थी, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, यूना नबी जो है, इसको हम जब शुरू में पढ़ते हैं तो वो खुदा की इस मुनादी करने से भागता है, क्योंकि जो खुदा का नबी होता है वो खुदा के दिल को जानता है। उसको पता था कि खुदा ने इनको माफ कर देना है, लेकिन वो लोग इतने जालिम हैं कि वो कहीं मुझे मार ना दे, क्योंकि उसको पता था कि वो लोग कैसे हैं। कलाम में लिखा है कि वो लोग जालिम थे, बेइंसाफ थे, वो बेवाओं का, यतीमों का, गरीबों का हिस्सा खाने वाले लोग थे। लेकिन योना जब उस मुनादी से भागा तो खुदा अपना काम लेना जानता है। जैसे वो भागा गलत रास्ते की तरफ, तो जिन लोगों के साथ वो जाके मिला, खुदा ने उनको भी मुसीबत में डाल दिया। अब वहां पे आजकल जैसा एक दौर चल रहा है, लोग अपने हिसाब से दरियाफ्त करते हैं कि मुसीबत किसकी वजह से आ गई। उसी तरह उन्होंने उस बेड़े में कुरा डाला। उन्होंने कहा कि देखें ये मुसीबत आई किसकी वजह से। जब कुरा डाला तो योना बड़ा आराम से सो रहा था। कुरा उसके नाम का निकला, उसको जगाया उन्होंने। उसने पूछा कि तू कौन है। उसने जब तारीफ कराया, उसने कहा कि मैं खुदा के मानने वाला इंसान। और उसने ये भी बताया कि ये आफत क्यों आई है और ये जाएगी कैसे। अब जब उसने उनको बता दिया कि ये कैसे जाएगी, तो उसको उन्होंने दरिया में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। अब 3 दिन रात खुदावंद जिससे काम लेना चाहता है वो कभी उसको मौत नहीं देता, वो उसे काम लेता है। वो 3 दिन रात पानी की तह तक, कलाम में लिखा है कि पानी के नीचे बहुत सी जगहों में वो गया। उसके बाद एक मछली ने उसको पकड़ा और अपने अंदर लिया और आके बाहर उगल दिया। किस साइड पे? निनवा वाली साइड पे, क्योंकि खुदा ने उसको कहा था कि तूने वहां मुनादी करनी है। और अक्सर हम देखते हैं मुनादी होती है तौबा करो, लेकिन यहां मुनादी बर्बादी की हुई है, यहां तौबा की मुनादी बिल्कुल नहीं। योना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। अब हमें कोई कहे तौबा कर लो, उसी ने कर लो, तौबा केड़ा मर चले। हमें तौबा करने की जरूरत है जब हम सुनते हैं तभी। अब यहाँ पे उन लोगों को अपना किरदार मालूम था कि हम कैसे हैं। जैसे योना ने कहा कि ऐसा होगा, अब उन लोगों ने कुछ ईमानदारों को देखा था उनके आसपास। जैसे हम गैर कौम में रहते हैं तो हम मसीही हैं। अब हमारा चाल चलन अगर अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, क्योंकि आज भी दुनिया में मशहूर है कि क्रिश्चियंस प्रेयर करें तो मरीज हील होते हैं, कैंसर तक ठीक होता है, इंस्टेंट हीलिंग्स होती है, लोग इंस्टेंट चलने लग जाते हैं। ये मशहूर है दुनिया। उस वक्त भी वहां के लोगों में ये बात मशहूर होगी, तभी उन लोगों ने देखा। तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की। अब उनको तो मुनादी की जा रही है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मारे जाओगे। तो वहां पे आखिर कुछ तो लोगों ने ऐसा नमक, ऐसा जायका छोड़ा था ना, जो उन्होंने देखा कि खुदा पर ईमान ला के रोजा रखने से हम बचाए जा सकते हैं। आज क्या अगर मैं मसीही हूं तो ऐसा मैं अपना जायका आसपास छोड़ रहा हूं? ये हमें सोचने की जरूरत है कि अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो वो किसी को देख के, किसी क्रिश्चियन को, ईमानदार को देख के अपनी जिंदगी में तौबा कर रहा है, या कि मेरी अपनी जिंदगी ऐसी आहों से भरी हुई है, वो कहे कि अभी तो मेरे वर्गे ये नहीं, तो मेरे इसकी फर्क है। खुदा नु मन के की रहना, जिथे मर्जी मथा टेक लो, करनी ते दवाई
آج کل لوگ ایک بات بڑی کرتے ہیں، سب ایک ہی ہیں. یاد رکھیے سب ایک نہیں ہے. ہم سبزی والی ریڑھی پہ اگر کھڑے ہو جائے تو چن چن کے اچھی سبزی لیتے ہیں، تو مسیحت کو ہم کیسے سب کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. ربنا المسیح نے یہ دعویٰ کیا اور اسے کہا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یاد رکھیے سارے انبیاء کرام کی باقیات زمین میں موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں. ربنا المسیح کی قبر آج بھی خالی ہے. ہلیلویہ. اسی لیے وہ سب سے الگ ہے، وہ سب کے جیسا نہیں ہے. اگر ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں تو ہم بالکل بھی اس دنیا کے جیسے نہیں ہیں. ہمیں اس نے الگ کیا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں چنا اور ٹھہرایا کہ ہم پھل لائیں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں منسوب تو ہوں، کیا میں پھل لا رہا ہوں؟ اگر نہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں ایک بات کو یاد رکھیے، اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تم نے کتنی عبادات اٹینڈ کی اور کس عبادت سے تم نے کیا سیکھا. آج اگر ہم ہر بندگی میں، ہر عبادت میں جاتے ہیں تو یاد رکھیے ہم جس بھی عبادت میں جائیں گے اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا تمہیں خدا کے خادم نے یہ بتایا تھا، تم نے سنا کہ نہیں؟ آج ہم سن کے چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتا ہم نے کیا کلام سنا. یاد رکھیے کہ خداوند آج آپ سے اور مجھ سے ایک ایسی قوم کی بات کر رہا ہے جو کہ اس کو جانتی نہیں تھی، لیکن جیسے انہوں نے ایمان لا کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، روزہ رکھا، تو اس خداوند نے اپنا ارادہ ہی بدل دیا. ہلیلویہ. کیونکہ لوگوں نے اپنا ارادہ بدلا، لوگوں نے اپنے کام کو چھوڑا. آگے لکھا ہے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اسے اپنے ہی خرچے سے منادی کرا دی کہ جاؤ منادی کرو لوگوں میں کہ کوئی بھی کچھ نہ کھائے پیے، مویشی تک بھوکے رہے. انہوں نے سنا تھا میرے بھائیوں میری بہنوں، انہوں نے سنا تھا. کیا آج ہم سناتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں؟ لوگ تو اپنے مردوں کی بات اتنی زبردست طریقے سے کرتے ہیں اور آج ہم اپنے زندہ خدا کی بات کرنے سے شرماتے ہیں. یاد رکھیے ہمیں اپنے دل میں اپنے یسوع مسیح کو رکھنا ہے. ہمارے پرانے بزرگ تھے، کبھی کبھی مجھے بڑا یاد آتا ہے، یہ میں نے دیکھی ہے باتیں، میں نے اپنے ایسے بزرگوں سے میری ملاقات رہی ہے. ان کو کسی نے کہا کہ بھائی تم اپنا مذہب چھوڑ دو، ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی پہلے کالج رسی دے دو سن بک دے دو، اسی اپنے یسوع نہیں چھڑنا. یہ انہوں نے کچھ باتیں سنی تھی. آج جتنا کلام ہے نا اتنا کلام تب نہیں تھا. آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ منادی ہوئی ہے بربادی کی اور لوگ توبہ کی طرف آئے ہیں. آج ہمیں توبہ کی منادی ہوتی ہے لیکن ہم توبہ کرتے نہیں ہیں. تو شاید آج خدا ہم سے یہ جب بات کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ ہم اپنے آپ میں ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، اور جو شاہی کاہن بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش بڑی الگ طرح سے کی جاتی ہے. جس بچے نے بادشاہ بننا ہوتا ہے بائبل مقدس میں یہ ارشاد ہے بات، اس کو الگ رکھا جاتا ہے، اس کی الگ تیاری ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں لیکن ہمیں اپنے کلمے کا پتہ نہیں. ہم سے کوئی پوچھ لے دعا کیسے کرتے ہیں، ہمیں اپنی دعا کرنی نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں، تقریباً 97% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہو دعا کرو ان کی دعا کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم باتوں کو سنتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے. یاد رکھیے کلام اقدس میں ہی ارشاد ہے ایک خدا کا ممسوح تھا، سورما تھا، اس نے غلط دعا مانگ لی تھی، ایموشنل ہو کے اس کو اپنی بیٹی قربان کرنی پڑی تھی. آج ہماری دعا کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے ترتیب کے ساتھ اور کلام اقدس کے ساتھ ریلیونٹ ہونے چاہیے. اگر ہم 5 منٹ بھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو کسی کو دعا کرنی سکھا دے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. آج کے سیدھے لفظوں
اور ہمارے گھر میں کلام اقدس ہوتا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ کلام کا اکال پڑے گا، لیکن کب پڑے گا ہمیں یہ نہیں پتا. یاد رکھیے کلام کا اکال تب پڑے گا جب میں اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم نہیں دوں گا. تو میرے بچے جب آگے جائیں گے تو وہ بالکل چٹ ہوں گے، تو ان کے پاس کوئی کلام کی تعلیم نہیں ہوگی. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں چھوٹی ضرور ہیں لیکن بہت اہم ہیں. آج کل ورژن کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر رہے. ہم پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کے کان میں وہ بات نہیں کہتے جو ہمیں کہنی چاہیے. ہمیں اپنے کلمے کا نہیں پتا. کلمے کا مطلب ہے میرا عقیدہ کیا ہے. ہم بتاتے ہیں ہمارے 7 کلمے ہیں. بھائی ہمارا کلمہ ہے رسولوں کا عقیدہ کہ میں مانتا ہوں خدا باپ کو جس کی قدرت بہت بڑی ہے، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو. یہ ہمارا کلمہ ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کے 7 کلمات کو اپنے کلمے نہیں کہہ سکتے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں یاد رکھیے آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یہ بات کر رہا ہے کہ خدا نے اپنا ارادہ کب بدلا؟ جب انسان نے اپنا ارادہ بدل لیا. اب وہاں کے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتار دیا. اس نے اپنے پیسوں سے منادی کرا دی کہ جاؤ یہ منادی کر کے آؤ کہ سب لوگ روزہ رکھیں، شاید خدا ہم پر رحم کرے. یہ اس نے شک میں ایک بات کی کہ ہم اس کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے لیے جب روزہ رکھیں گے، ٹاٹ اوڑیں گے، تو شاید وہ ہم پر رحم کرے. اب یہ کون ہے بندہ؟ یہ کوئی مسیح نہیں ہے، یہ ایک ظالم انسان ہے، ظالم بادشاہ ہے جو یہ بات کر رہا ہے. اور خداوند نے آگے لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی اور وہ اپنی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں یاد رکھو کہ یہاں پہ خدا کا کیا پلان ہے. یونا نبی کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے یونا کو یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد ہو جائے گا. اس کی منادی بربادی کی تھی لیکن خدا نے ان کو بچایا. آج ہم کیسے چل رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مسیحی ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو استاد ہیں. استاد آپ کب ہیں؟ جب آپ سیکھتے ہو. جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہم کوئی استاد نہیں ہیں، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں. ادھورا علم زہر سے زیادہ زہریلا ہے. ہمیں پورا علم سیکھنے کی ضرورت ہے اور کلام اقدس کو ہمیشہ کلام اقدس سے ہی بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کو باہر سے بیان کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی. آج میرے بھائیوں میری بہنوں ایک بات کو یاد رکھیے کہ آج آپ سے اور مجھ سے خدا کہہ رہا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ. میں آج بھی تم پر مہربان ہونا چاہتا ہوں، تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے آپ کو اور مجھے نمک اور روشنی کہا گیا ہے، اور ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ وہ روشنی اور وہ نمک کہاں ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں بادشاہ جیسا انسان جس کے پاس اس وقت سب کچھ تھا، مال دولت بھی تھا، لیکن اس نے روزہ رکھا، اپنا شاہی لباس اتارا، ٹاٹ اوڑا اور 3 دن تک بھوکا رہا. آج ہماری زندگی میں کتنے روزے، ہماری زندگی میں کتنی پرہیزگاری ہے. یاد رکھیے مسیحت میں اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ دعا، خیرات اور روزہ اگر نہیں رکھتے تو آپ مسیحی نہیں ہیں. یہ وہ 3 دھاگوں کی ڈوری ہے جو آپ کو کھینچ کے خداوند کے پاس لے کے جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ان 40 دنوں میں ہم روزہ رکھیں، ہمارے روزے نارمل ڈیز میں بھی چلنے چاہیے. میرے بھائیوں میری بہنوں آج خداوند آپ سے اور مجھ سے یونا نبی کے صحیفے سے یہی بات کر رہا ہے کہ میں تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں. میری طرف رجوع لاؤ، میری طرف آؤ. آج ہم کم لوگ بیٹھے، جتنے بیٹھے ہیں اپنے اندر ایک بندہ بھی کلام کی جڑ رکھے تو یاد رکھو کہ ہم دنیا کو بدلنے والے لوگ ہیں. خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے.
آج آدھی سے زیادہ دنیا کرسچن ہے، وہ روح اور سچائی سے اس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ آج آپ میں اور مجھ میں، ہم سب میں بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو اپنی پہچان نہیں۔ ایک بار ایک شیرنی اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی اور بھیڑوں کا جھنڈ بھی وہاں سے گزر رہا تھا، اور شیرنی اپنے ایک بچے کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور دوسرا بچہ اس کا بھیڑوں میں مکس ہو کر بھیڑوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، شیروں کا بچہ جو تھا وہ بڑا ہوتا گیا، اس کو جو جینے کے لیے خوراک چاہیے ہوتی تھی وہ کھا لیتا تھا، لیکن رہتا وہ بھیڑوں کے ساتھ تھا۔ اب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک دن ایک دور بیٹھ کے شیر نے دیکھا کہ یہ ہے شیر لیکن یہ بھیڑوں میں ہے۔ اس شیر نے اس بھیڑوں والے شیر کو جا کے پکڑا اور اس کو کہا کہ تو بھیڑ نہیں ہے، تو شیر ہے۔ اسے کہا نہیں میں بھیڑ ہوں۔ اسے کہا کہ تجھے تیری پہچان نہیں آ رہی، تو شیر ہے، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، تو اس جنگل پر راج کرنے کے لیے بنا ہے۔ وہ نہیں مانا، اس کو وہ زبردستی پکڑ کے سمندر کے پاس لے گیا۔ وہاں پہ جا کے اس کو اس نے چہرہ دکھایا اس کا، اس نے کہا دیکھ تیرا اور میرا چہرہ ایک جیسا ہے، میں اس جنگل کا راجا ہوں، لیکن تو ایک بزدلوں والی زندگی کیوں جی رہا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ یسوع مسیح کے منادی کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ہمیں جو بھی بات کہہ کے جاتا ہے ہم اس کو بڑے دھیان سے مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے رشتے کرتے ہیں کہ وہ مرنے والے نے ایسا کہا تھا، لیکن میرے منجی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو مجھے اور آپ کو کہا، ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس گھر کو خداوند نے توفیق بخشی، اس گھر کو خداوند نے اپنے خزانے سے فراہم کیا، اور انہوں نے شکر گزاری کے لیے یہ جو عبادت رکھی ہے، آپ یاد رکھیے کہ یہ خیرات نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیرات ہے، خیرات وہ ہوتی ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں جو لوگ آپ کو اس کا واپسی کچھ نہیں دے سکتے، خیرات اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ شکر گزاری کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں یاد رکھیے کہ آپ ایسا موضوع، ایسا ٹاپک رکھیے کہ جس سے آپ یسوع مسیح کے نام کو دوسروں تک، زیادہ لوگوں تک لے کے جا سکیں۔ بہت بار ہم اس منادی کو، اس عبادت کو کہتے ہیں یہ خیرات کی چیز ہے، اسی روزہ کھلائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ آپ آئے کہ ہم یسوع مسیح کی اگلے لیول کی بات کو سیکھیں۔ وہ آج مجھ سے اور آپ سے کیا بات کرتا ہے؟ کلام میں کھانے پینے کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ ان دنوں میں کھانے پینے کا اکال نہیں ہوگا، ان دنوں میں کھانا پینا بہت ہوگا، لیکن اکال کس بات کا ہوگا؟ خدا کے کلام کا۔ اور کلام کا اکال تب پڑتا ہے جب سنانے والا کوئی اچھا نہ ہو۔ یاد رکھیے کلام اقدس میں بارہا خطوط میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ ہر روح کا اعتبار نہ کرو، بہت سے جھوٹے نبی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑے سے نہیں کہا، بہت سے کہا۔ اور ہم ان کو کب پہچان سکتے ہیں؟ جب ہم کلام اقدس کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عبادت جب بھی آپ اپنے گھر میں رکھیں، یاد رکھیے نئے لوگوں کو انوائٹ کیا کریں۔ جو لوگ آج ایسا المیہ ہے کہ ہم لوگ چرچز میں کم جاتے ہیں، جو لوگ چرچز میں نہیں جاتے ان کو ایسی عبادت میں بلائیے، اور کوشش کیا کریں کہ آج کل یہ عبادت زیادہ رکھا کریں اپنے گھر میں، اور اپنے پاسٹر سے ڈسکس کیا کریں کہ سر ہم کیسا ٹاپک رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ خداوند کی طرف آ جائیں۔ اگر ہم جتنے لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے 2-3 لوگ بھی خداوند کی طرف آئیں گے تو یاد رکھیے یہ بے رزلٹ محفل نہیں ہوگی، اس عبادت کا رزلٹ ہوگا، اور خدا کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر کبھی نہیں لوٹتا۔ اگر آج ہم سن رہے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ کبھی نہ کبھی پھل لے کر آئے گا۔
میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے کہ خداوند نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو آج ہی ہم اس کی حضوری میں اس کو اپنا آپ سونپیں، اس کے لیے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ خداوند ہم سے ایسا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے تلاش کرو خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ قدوس مہربان رحیم زندہ آسمانی باپ، جہاں جلال کے بادشاہ کل کائنات کے بانی، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کی رہنمائی میرے بالفاج عطا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے عبادت کے شروع سے آخر تک ہماری رہنمائی، نگہبانی، مدد اور حفاظت کی۔ ایک خداوند ایک زندگی کو جو تو نے اپنی حضوری میں فراہم کیا، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند آج تیری حضوری سے ہم خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ تیرے روح سے معمور ہو کر جائیں۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس گھرانے کے لیے خداوند جس کو تو نے توفیق بخشی کہ خداوند انہوں نے تیری حضوری میں اس عبادت کو گزرانا۔ خداوند یہ عبادت، یہ ہدیہ، یہ نذرانہ، یہ خوراک تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے۔ اے خداوند آج جب ہم اس خوراک کو نوش فرمائیں تو خداوند یہ خوراک ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو معمور کرنے کے لیے کھائیں۔ اے خداوند یہ تیرا دسترخوان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے لگتا رہے، اور خداوند ہم اسے ایسے کھائیں کہ ہماری روحانی بھوک مٹے۔ اے خداوند ہر روز ہم تیرے ساتھ پیوست ہوتے جائیں، مضبوط ہوتے جائیں، تجھ میں بڑھتے جائیں۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند ایک ایک زندگی کے لیے جس کو تو نے اپنی حضوری میں فراہم کیا ہے۔ خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے، کوائر کے لیے، سب بہنوں کے لیے خداوند تیری برکت، تیری بلیسنگز کو مانگتا ہوں۔ اے خداوند آج ہماری تبدیلی کا دن ہے خداوند، جیسے نینوا کے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا تو ان کے لیے تو نے اپنے رحم کو ان پر انڈیل دیا۔ خداوند آج ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں، ہم اپنا آپ تجھے دیتے ہیں۔ خداوند تو اپنی حضوری میں ہمیں اپنا بیٹا، اپنی بیٹی قبول کر۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تمجید، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہنا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہیت، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہے۔ آمین آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام سچے مسیحی ایمانداروں کے ساتھ، سچی کلیسیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہی۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔